نماز پڑھتے وقت یہ ایک غلطی کبھی مت کریں ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی اور اللہ فرمائیں گے کہ مجھے تمہاری نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 70 سے 80% مرد اور خواتین اس غلطی کو کرتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ اس غلطی کو بارہا کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ نماز شروع کرتے وقت صرف ہاتھ اٹھائے اور ایسے باندھ لیے، تکبیر تحریمہ نہیں کہی۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ باندھے جائیں۔ خصوصاً جس وقت لوگ مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور دیر سے آتے ہیں، امام رکوع میں ہوتا ہے اور یہ بھاگے بھاگے آئے، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے ایسے باندھے اور رکوع کے اندر چلے گئے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ہاتھ کو باندھتے بھی نہیں ہیں، تو ان کے نہ باندھنے کی وجہ سے وہ پہلی رکعت بھی ان کی نہیں ہوتی، سیدھا رکوع میں چلے گئے اور اپنی نماز ان لوگوں نے گوا لی۔ تو نماز سے پہلے تکبیر تحریمہ کا کہنا ضروری ہے اور یہ نماز کا رکن ہے۔ اس کے بغیر آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ جب نماز شروع ہی نہیں ہوگی تو آپ کی نماز کا کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ تو خواتین بھی اس مسئلے کو لازمی یاد رکھیں، اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ باندھیں، تکبیر تحریمہ ضرور کہیں ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح وہ مرد حضرات جو مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں اور دیر ہو گئی تو وہ بھی لازمی اللہ اکبر کہیں۔ اور بعض لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر بس ایسے ہاتھ اٹھائے اور باندھ لیے۔ امام اگر اللہ اکبر کہتا ہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے باندھیں گے، اور اگر اس طرح نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر دیر سے آتے ہیں، بعد میں شامل ہوتے ہیں، تب بھی آرام سے، سکون سے، تسلی سے اللہ اکبر کہیں، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، پھر ہاتھوں کو باندھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ آپ کی ایک رکعت فوت ہو جائے گی، اس رکعت کو آپ امام کے بعد پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ نے کیا کیا، بھاگے بھاگے آئے اور آ کر صرف ایسے ہاتھ اٹھائے اور باندھ لیے اور امام کے ساتھ شامل ہو گئے، تو اب آپ کی پہلے تو ایک رکعت جانی تھی، اب ساری کی ساری نماز ہی چلی جائے گی۔ نماز کی، ایسی نماز کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ خدا نخواستہ ہماری نمازیں قیامت کے دن ہمارے منہ پر نہ مار دی جائیں، لہذا اس غلطی کو بالکل ٹھیک کریں، درست کریں۔